بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینیڈا میں پروٹیکٹڈ پرسنز کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں۔ اوور ویو اینڈ ایلیجبلٹی، پروف آف اسٹیٹس، پازیٹیو PRRA ڈیسیشنز، ویریفیکیشن آف اسٹیٹس ڈاکومنٹس، فیملی ممبرز، ایلیجبلٹی، میرج آفٹر سبمیشن، اسپانسرنگ فیملی ممبرز، امپیکٹ آف ویکیشن، سیشن آف ریفیوجی پروٹیکشن۔ سب سے پہلے میں اس کا اوور ویو اور ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس سیکشن میں پالیسی، پروسیجر اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ امیگریشن، ریفیوجی اور سٹیزن شپ کینیڈا کی طرف سے یہ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ میں موجود ہوتی ہے۔ کرٹیسی کے طور پر اسٹیک ہولڈرز کے لیے، اس کے لیے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو پروٹیکٹڈ پرسنز کے طور پر پرماننٹ ریزیڈنس چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو ریفیوجیز یا ریفیوجی کی طرف سے پروٹیکشن کنفرڈ ہوتی ہے۔ انڈر پیراگراف 95(1)(b)(c) امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ کی طرف سے، جو کہ ممبرز ہوتے ہیں عارضی ریزیڈنٹ کلاس کے جنہوں نے امیگریشن میڈیکل ایگزامینیشن دیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو پروف آف اسٹیٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام پروٹیکٹڈ پرسنز جو کینیڈا میں موجود ہیں انہیں ایشو ہوتا ہے فارمل لیٹرز یا ڈاکومنٹس جو ان کا اسٹیٹس ظاہر کرتا ہے۔ پروٹیکٹڈ پرسنز کو IRB کی طرف سے ریکگنائزڈ کیا جاتا ہے، یعنی امیگریشن ریفیوجیز بورڈ۔ ان کو ہم کنونشن ریفیوجی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو پروٹیکشن ملی ہوتی ہے ان کی PPTC دکھانا ہوتا ہے، یعنی نوٹس آف ڈیسیشنز ٹو پاسپورٹ۔ کینیڈا کا ثبوت دکھانا ہوگا اسٹیٹس کے لیے۔ اگر یہ لیٹر آپ لوگوں سے گم ہو جائے تو انہوں نے IRB سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو پازیٹیو PRRA ڈیسیجنز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سینئر امیگریشن آفیسرز بناتے ہیں پازیٹیو پری ریموول رسک اسیسمنٹ PRRA ڈیسیشنز۔ یہ فیصلہ یعنی ڈیسیشنز کا لیٹر بناتے ہیں جس کو ہم ویریفیکیشن آف اسٹیٹس ڈاکومنٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس ڈیلیور کر دیے جاتے ہیں کلائنٹ کو کینیڈا بورڈ سروس ایجنسیز کے ذریعے یوزول پروسیس کے مطابق، اور یہ ڈاکومنٹس گلوبل کیس مینجمنٹ سسٹم بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس ڈاکومنٹ کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ ویریفیکیشن آف اسٹیٹس ڈاکومنٹس، وہ اشخاص جن کو IRB کی طرف سے نوٹس آف ڈیسیجن ملتا ہے یا پازیٹیو PRRA ڈیسیشنز، وہ لوگ ویریفیکیشن ڈاکومنٹس آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں IRCC سے، یعنی امیگریشن ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا۔ اگر آپ خواہش ظاہر کرتے ہیں PPTC کے لیے ریفیوجی ڈاکومنٹ کا تو اس کی درخواست آن لائن ہوتی ہے۔ اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ یا کینیڈین سٹیزن شپ نہیں ہیں
تو اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو فیملی ممبر ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک بار یہ ثابت ہو جائے کہ آپ یعنی پروٹیکٹڈ پرسن مستقل رہائشی کے لیے ایلیجبل ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کی بیوی اور بچے جو کینیڈا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی ایلیجبل ہوں گے، لیکن وہ فیملی ممبرز R13 کلاسیفیکیشن کے مطابق ہوں گے۔ کچھ حد تک IRB ایشو کرتا ہے نوٹس آف ڈیسیشنز تمام بندوں کو جو فیملی یونٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر یہ فیملی ممبرز اپنے لیے پروٹیکٹڈ پرسنز کے طور پر اپڈیٹ مانگ سکتے ہیں۔ CPC یعنی کیس پروسیسنگ سینٹر کا آفیسر ویزا آف ٹیسٹیفائی کرواتا ہے ملک کی خدمت کے لیے جہاں پر فیملی ممبرز کی رہائش ہوتی ہے، تو ویزا آفس فیملی ممبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سولیسٹ کر سکتے ہیں مستقل رہائش کی درخواست کے لیے۔ اب میں آپ کو میرج آفٹر سبمیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر کوئی درخواست گزار درخواست جمع کرنے کے بعد شادی کر لیتا ہے اور خواہش کرے کہ آپ کا اسپاؤس بھی شامل ہو جائے تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر شادی اصلی نہیں ہے یا اس لیے شادی کی تاکہ اسٹیٹس تبدیل ہو جائے جلدی یا پریویلیج ایکٹ کے طور پر کی ہے تو درخواست نامنظور ہو جائے گی R4 کے تحت، اور اس میں اسپاؤس کے آنے والے بچہ بھی شامل ہوں گے، یعنی ان کو بھی ڈکلائن کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو اسپانسرنگ فیملی ممبرز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پروٹیکٹڈ پرسنز اپنی فیملی ممبرز کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں فیملی کلاس کے انڈر۔ ایک بار آپ مستقل رہائشی ہو جائیں اور 1 سال گزر جائے تو آپ اپنی فیملی ممبرز کو R102a کے تحت اور کرائٹیریا کے مطابق کسی بھی فیملی ممبرز کو بلوا سکتے ہیں۔ سیسیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو امپیکٹ آف سیسیشن یا ویکیشن آف ریفیوجی پروٹیکشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب کوئی درخواست گزار مستقل رہائشی یا رہائش کو پروٹیکٹڈ پرسنز کے لیے سیز کرتا ہے یا ریفیوجی پروٹیکشن ثانی چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑتا ہے تو وہ درخواست گزار پہلے کی طرح ایلیجبل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے مستقل رہائش پا سکے یا اپلائی کرے۔ یہ ویکیٹ کا فیصلہ اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے جب کوئی مستقل رہائشی بن جائے اور A46 پرووائڈ کرتا ہے مستقل رہائشی کا اسٹیٹس لاس ہونا سوائے سیسیشن پرسوئنٹ A1081E کے۔ اس کی کوئی شرط نہیں درخواست کو ڈیلے یا سسپینڈ مستقل رہائش کے لیے بیکاز ویکیشن از بینگ کنٹمپلیٹ اور پرسیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔